Hello viewers, Assalamu alaikum. Climate of Change by Ali Taqir Sheikh from the Dawn newspaper editorial and opinion, pages 26 September 2021. इस वीडियो में मैंने डॉन न्यूज़पेपर के एक कॉलम से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं जो कि आपके इंग्लिश के एसे के लिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार सीएसएस और पीएमएस के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं फॉर क्लाइमेट चेंज। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस क्लाइमेट ऑफ चेंज के आर्टिकल में से जो कि अली तौकीर शेख का लिखा गया है और ये 26 सितंबर 2021 के डॉन न्यूज़पेपर में दिया गया है। So first point is the Western economies have so far focused mostly on mitigation and reducing carbon emissions. And it is only now that climate-induced extreme weather events have begun to visit them and give them wake-up calls. यानी कि वेस्टर्न इकोनॉमीज़ जो हैं वो अभी तक क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए दो पॉलिसीज़ उन्होंने अपनाई हुई थी। एक है मिटिगेशन की पॉलिसी और दूसरी है रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन की पॉलिसी। लेकिन अब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स वहाँ पे जो हो रहे हैं वेस्टर्न इकोनॉमीज़ वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो अब उनके लिए ये वेकअप कॉल है कि वो बाकी पॉलिसीज़ भी अपनाएं। The Western economies have an element of faith that solutions have to be market driven and instigated by incentivizing technological changes rather than revisiting their consumption or production system. This has led to increased investment in technologies. This has led to increased investments in technologies for renewable energy, mobility, urban transportation, fuel, infrastructure, and building material and standards. इस पॉइंट में ये कहा गया है कि जो वेस्टर्न इकोनॉमीज़ हैं वो ये चाहती हैं कि क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए कंजम्पशन और प्रोडक्शन सिस्टम को ना छेड़ा जाए, बल्कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को इंसेंटिवाइज किया जाए। इसलिए उन कंट्रीज़ में टेक्नोलॉजीज़ में जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बढ़ गई है, जैसा कि रिन्यूएबल एनर्जी में, मोबाइलिटी में, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में, फ्यूल में, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग मटेरियल और स्टैंडर्ड में। इन सब में टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज़ कर चुकी है, वो बढ़ चुकी है। Carbon emissions from fossil fuels and forest fires are 62% higher than in 1990 and reached an all-time high in 2019, threatening all gains on climate change. So, fossil fuels और जो जंगलात की आग है, फॉरेस्ट फायर्स है और फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग से, फॉरेस्ट फायर से जो कार्बन एमिशन हो रहे हैं वो 1990 की निस्बत आज 62% बढ़ चुके हैं और 2019 तक अब तक के सबसे हाईएस्ट रेट पर हैं ये कार्बन एमिशंस, जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए जो काम किया जा रहा था उसके लिए थ्रेट है। Wildfires alone during the last 1 year in the US, Canada, Russia, and the Arctic, for example, emitted more CO2 than India's total annual emissions. And India is the world's third largest emitter after China and the USA. इसमें ये बताया गया है कि वाइल्ड फायर की वजह से जो इमिशन हुई है यूएस, कनाडा, रशिया और आर्कटिक में, सिर्फ वाइल्ड फायर के नतीजे में होने वाली इमिशन इंडिया की टोटल एनुअल एमिशन से, कार्बन डाइऑक्साइड की टोटल एमिशन से ज़्यादा है, जबकि जो इंडिया है वो दुनिया में तीसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड का इमिटर है,
جبکہ پہلے نمبر پر چائنا اور یو ایس ہیں، پہلے اور دوسرے نمبر پر چائنا اور یو ایس ہیں۔ سو وائلڈ فائرز کی وجہ سے بہت زیادہ کاربن ایمیشن ہو رہی ہے، جس میں زیادہ تر یو ایس، کینیڈا، رشیا اور آرکٹک میں یہ وائلڈ فائرز ہو رہی ہیں۔ چائنا، ساؤتھ کوریا اینڈ جاپان ہیو announced stopping international finance for coal. The G7 summit has already agreed to stop international finance for coal by the end of 2021 and to phase out fossil fuel subsidies by 2025. تو اس میں جو سب سے زیادہ کاربن ایمیشن کا بیس جو چیز بنتی ہے وہ کول ہے۔ تو چائنا، ساؤتھ کوریا اور جاپان نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ کول کے لیے انٹرنیشنل فائنانس روک دیں گے، یعنی جن کنٹریز کو وہ فائنانس کر رہے ہیں کول کی ڈیولپمنٹ کے لیے، یا کول کا جہاں پہ کول کی پروسیسنگ ہو رہی ہے، تو چائنا، ساؤتھ کوریا اور جاپان نے کہا ہے کہ ہم انٹرنیشنلی کول کی پروسیسنگ کے لیے جو فائنانسنگ کر رہے ہیں وہ ہم سٹاپ کر دیں گے۔ اسی طرح G7 سمٹ بھی پہلے ہی یہ اعلان کر چکا ہے، اس بات پر متفق ہو چکا ہے کہ وہ کول کے لیے انٹرنیشنل فنڈنگ اور فائنانس روک دیں گے 2021 تک۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے، G7 سمٹ میں کہا گیا ہے کہ فوسل فیولز کے لیے جو سبسڈیز دی جا رہی ہیں، فوسل فیولز کے لیے جو سبسڈی دی جاتی ہیں وہ بھی 2025 تک ختم کر دی جائیں گی۔ فوسل فیول سبسڈیز کیا ہوتی ہیں کہ فوسل فیولز کی جہاں جہاں پہ پروسیسنگ ہو رہی ہے، مارکیٹنگ ہو رہی ہے، اس میں ڈفرینٹ کنٹریز سبسڈیز فراہم کرتی ہیں، تو اس سے ایک ان کو فوسل فیولز آگے بڑھتے ہیں، یعنی ان کی پروسیسنگ بھی ہوتی ہے اور ان کی مارکیٹنگ بھی ہوتی ہے، اس لیے فوسل فیول سبسڈیز روکی جائیں گی، یہ G7 سمٹ میں کہا گیا ہے 2025 کے۔ آل ٹوگیدر 44 countries have committed to no new coal, including Pakistan, but a complete exit and switch to renewables will require international financing. تو 44 کنٹریز ایسے ہیں جن میں پاکستان بھی شامل ہے، انہوں نے یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ وہ نئے کول کے پروجیکٹ سٹارٹ نہیں کریں گے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے رینیویبل انرجی ریسورسز کی طرف جانا ہے، اس کے لیے کمپلیٹ سوئچنگ کے لیے آپ کو بہت زیادہ فائنانس کی ضرورت ہوگی۔ کسی بھی ملک کو، جو 44 کنٹریز ہیں جنہوں نے نیو کول کو ختم کرنے کے لیے کمٹمنٹ کی ہے اور جو کمپلیٹلی رینیویبل انرجی ریسورسز کی طرف سوئچ ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ فائنانسنگ کی ضرورت ہوگی۔ اس لیے انٹرنیشنل فورم پہ اس بات پہ زور دیا جانا چاہیے، اور جو ڈیولپ کنٹریز ہیں انہیں فائنینشیل ہیلپ کرنی چاہیے تاکہ کوئی بھی کنٹری رینیویبل ریسورسز کی طرف جا سکے۔ گورنمنٹ ایکسٹینڈڈ مور دین 500 گورنمنٹس، یعنی اوور آل جو دنیا میں گورنمنٹس ہیں وہ 500 بلین سبسڈیز فراہم کرتی ہیں آن سبسڈیز فار پروڈکشن اینڈ کنزمپشن ٹو فوسل فیولز دیٹ کنٹریبیوٹ ٹو کلائمیٹ ہائی ایمیشنز میکنگ رینیویبل لیس کمپیٹیٹیو۔ یعنی کہ گورنمنٹس جو ہیں پوری دنیا میں یہ $500 بلین سبسڈیز فراہم کر رہی ہیں فوسل فیول کی کنزمپشن کے لیے اور اس کی پروڈکشن کے لیے، اور جبکہ یہ بھی معلوم ہے کہ فوسل فیولز ہی ہائی کلائمیٹ ایمیشنز کا باعث ہیں۔ اس وجہ سے چونکہ سبسڈیز فراہم کی جا رہی ہیں، رینیویبل جو ریسورسز ہیں ان کی طرف جانے کے لیے ایک ہمت کی ضرورت ہے، اور کمپٹیشن ہے بہت زیادہ، یعنی چونکہ فوسل فیولز کو سبسڈیز فراہم کی جاتی ہیں تو رینیویبل اس کمپٹیشن میں نہیں آ سکتے رینیویبل ریسورسز۔ For the decarbonization goals of the Paris Agreement, subsidies need to be phased out, starting with G20 on a faster pace for the transition away from fossil fuels. یعنی اگر فاسل فیولز سے دور جانا ہے، ان کو چھوڑنا ہے، تو G20 سے سٹارٹ کرنا چاہیے
اور سبسڈیز جتنی بھی دی جا رہی ہیں فاسل فیول سے ریلیٹڈ، ان کی پروڈکشن اور کنزمپشن سے ریلیٹڈ، ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ Progress in 4 key areas is essential to reach an ambitious and just outcome at COP26 Climate Summit۔ یعنی 4 ایسے مین کی ایریاز ہیں جن پر کام کرنا چاہیے، جن میں انہینسڈ ایمبیشن، اسکیلڈ اپ کلائمیٹ فائنانس، انہینسڈ ٹریکنگ اینڈ سپورٹ فار ایڈیپٹیشن اینڈ سپورٹ فار لاس اینڈ ڈیمیج۔ تو یہ چیزیں اگر ان ایریاز پر فوکس کیا جائے، جبکہ یہ رائے دی جا رہی ہے کہ COP26 کلائمیٹ سمٹ میں ان چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے تاکہ بہتر رزلٹ حاصل ہوں، جن میں انہینسڈ ایمبیشن ہے، اسکیلڈ اپ کلائمیٹ فائنانس، انہینسڈ ٹریکنگ اینڈ سپورٹ فار ایڈیپٹیشن اینڈ سپورٹ فار لاس اینڈ ڈیمیج۔ تھینک یو سو مچ۔